تیار رہیے، آپ کا ہان آ رہا ہے، میرا ہان آ رہا ہے، اس قوم کا ہان آ رہا ہے۔ ہفتوں اور مہینوں کی بات نہیں، یہ دنوں کی بات ہے۔ انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ، پروگرام عرفان و سیاست کے ساتھ۔ ابھی مولوی فضل الرحمان کے دیے گئے انٹرویو کی دھول بیٹھ بھی نہ پائی تھی کہ کمشنر راولپنڈی نے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے جو راز اندھوں کے نزدیک، بہروں کے نزدیک راز ہو سکتا تھا، لیکن عقل و خرد رکھنے والوں کے نزدیک وہ راز تھا ہی نہیں۔ وہ ایک کھلی صداقت تھی۔ وہ کیا کہ ہر حلقے سے 70 سے لے کر 80,000 ووٹوں سے جیتتے ہوئے لوگوں کو ہار کے خانے میں کھڑا کر کے اناؤنس کر دیا گیا۔ کمشنر راولپنڈی کا یہ کہنا، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ نہیں کہہ رہا، وہ مولانا روم کا ایک شعر ہے جو فارسی آپ کو نہیں سناتا، اس کا میں ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ تو کہہ۔ یہ اس نے کہا ہے، اس نے زبانیں دی ہیں، اس نے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے رب کریم نے، کہ پتھروں کو بھی زبان مل گئی ہے۔ جن سے توقع نہیں تھی سچ کی، مولوی فضل الرحمان کی طرح، اس کی زبان سے بھی اللہ نے سچ نکلوا دیا۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی دیکھیے ہوگا کیا۔ میں نے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ عمران خان اس عہد کا مجسم سچ ہے، اور مجسم سچ کو بھی فطرت آزماتی ہے۔ اس پر مایوسی کے گہرے بادل بھیج کر، اس پہ خوف اور وحشت طاری کر کے، اس پہ اولاد اور اموال کے نقصانات کا احساس طاری کر کے، لیکن جب انسان یہ سب کچھ سہ جاتا ہے، ان سارے مرحلوں سے گزر جاتا ہے، اور پھر بھی صداقت کے دائرے میں سینہ تانے اللہ پر توکل رکھ کے کھڑا رہتا ہے، تو پھر فطرت تابع ہو جاتی ہے اس شخص کے۔ فطرت تابع ہو گئی ہے عمران خان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کن سے۔ اس نے کن کہا اور ہو گیا، ہونا شروع ہو گیا۔ سچ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ نیپام بم اور ہائیڈروجن بم کے اندر، لوہے کے خولوں کے اندر چھپی اور میزائلوں کے اندر ایٹمی ذرات چھپے جو ہوتے ہیں، ان میں طاقت وہ نہیں ہے جو انسان کے اندر موجود سچ اگر ہو تو جتنی طاقت اس کے اندر موجود ہے، وہ اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، بائبل کا مجھے وہ پورشن یاد آ رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام، اور میں نے اس کا حوالہ دیا تھا آج سے 2 ماہ قبل، یہ کہا تھا جو اب آج ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ جب آخری بار یروشلم میں داخل ہوئے تو ان کے حواری دیکھ کر پکار اٹھے، آ گیا خداوند خدا، آ گیا خدا۔ تو فریسیوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کر انہیں خاموش رہنے پہ ڈنڈے دکھا کے مجبور کرنا شروع کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے وقار سے کہا کہ دیکھو میں سچ ہوں۔ اگر تم نے ان کی زبانوں پہ سچ کے سرچشمے جاری ہونے سے روکنے کی کوشش کی اور تم کامیاب بھی ہو گئے، تو یاد رکھنا یروشلم کی دیواروں میں جڑے پتھر میری سچائی پہ گواہ بن کے چیخنا شروع کر دیں گے۔ یہ سچ ہے، اور اس سچ پہ آج پتھر نما دل پگھل گئے ہیں، اور گنگ زبانوں کو زبان مل گئی ہے۔ ابھی آغاز ہوا ہے۔ وہ لوگ جو نواز شریف کو لے کر آئے عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کا متبادل بنا کر اسے پیش کرنے کے لیے، اب اس وقت ان کی حالت کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہیں۔ ان کے اکڑے ہوئے یونیفارمز کو مت دیکھیے، ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو مت دیکھیے، ان کے اندر بھی دھڑکتا ہوا دل ہے، ان کے اندر بھی ایک دماغ ہے، ان کے اندر بھی ایک ضمیر ہے۔ یاد رکھیے، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور میں آپ کو یہ پیش گوئی کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کے دل بھی پگھل کر موم ہونے کو ہیں، اور پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مقدر بدلنے کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ اور یہ میں کہتا آ رہا ہوں
کہ نہ سیاست چل سکتی ہے، نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ معاشرت چل سکتی ہے جب تک آپ عمران خان جیسے مرد قلندر کے ساتھ یہ سلوک جاری رکھیں گے۔ اس کے خاموش لبوں کی بد دعا ہی کافی ہوگی آپ لوگوں کے لیے، اور وہ دعا اگر مانگتا ہوگا تو اپنے ملک اور اپنے قوم کے لیے دعا مانگتا ہوگا۔ اس کی نیم شبی کی وہ دعائیں رب کریم نے سن لی ہے، پتھروں کو زبان دے دی۔ میں کہتا چلا رہا ہوں، اور بابا یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، آپ کا مقدر ختم ہو چکا، آپ کا باب بند ہو چکا، آپ وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ رہے ہیں، اب نہیں، وزارت اعلیٰ اب نہیں۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے دو حساب ہوتے ہیں کہ دنیا میں میں نے حساب ہوتے دیکھے ہیں۔ میں کہتا چلا آیا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی حد تک فطرت اغماض کر لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، سہ جاتی ہے، لیکن جب کوئی حدود کو پار کر جائے تو پھر ات خدا دا ویر ہوندا ہے۔ یہ بھی میں کہہ چکا ہوں۔ ات اٹھائی ہوئی تھی انہوں نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے اور غربت کے سائے گہرے کرنے اور اپنی اولادوں اور آنے والی 116 نسلوں کے لیے ملک سے باہر ولاز بنانے، جزیرے خریدنے، فلیٹس خریدنے اور بینک بیلنس بنانے میں، اور اس کے بالبدل اس قوم کے منہ سے انہوں نے دودھ بھی چھین لیا، ان کے پیمپرز تک چھین لیے، لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ سبزی اور دال کو لوگ ترس گئے، ابلے ہوئے پانی میں تھوڑی سی مرچی اور تھوڑا سا نمک ڈال کر وہ روٹی نکلنے لگے۔ اس حالت کو پہنچا دیا اس ٹبر نے جسے شریف خاندان کہا جاتا ہے۔ اب ان کی شامت اعمال آئی ہے، وہ شامت اعمال انسانوں کے ہاتھوں نہیں، اللہ کے ہاتھوں، اس کے قانون کے ہاتھوں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ جاتی عمرہ میں گلہریاں پٹوار کریں گی، نیولے بسیرا کریں گے، جنگلی بلے ادھر ادھر پھرتے نظر آئیں گے، جھاڑیاں ہوں گی خاردار ببول کی، ان کی دیواریں ڈھہنی شروع ہو جائیں گی، پلاسٹر گرنے شروع ہو جائیں گے، ان کے فرنیچرز کو دیمک کھا جائے گی، دیواروں میں جالے ہوں گے، وہاں صرف خوفناک یعنی ہارر موویز کے سینز جو ہیں وہ فلمائے جایا کریں گے وہاں۔ ان کی نسل میں سے کوئی وہاں نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی اینٹ اینٹ میں ہر غریب کا خون ٹپک رہا ہے، بھوک ہے ہر اینٹ میں، ہر اینٹ میں بھوک ہے۔ وہ اینٹیں اٹھیں گی، وہ اینٹیں بولیں گی، وہ اینٹیں پتھر بن کر ان کے ماتھوں پہ، ان کے جسموں پہ برسیں گی، جنہوں نے ملک اور قوم کی یہ حالت کر دی ہے۔ میں مبارک دیتا ہوں آپ کو، کچھ نہیں لینا دینا مجھے کسی سے بھی، مجھے دیکھنا ہے بروں کو اپنے انجام پر پہنچتے اور اچھوں کو خدا کی رحمت کا سزاوار ہوتے، تاکہ اللہ کے قوانین پر میرا ایمان مزید پختہ ہو۔ تیار رہیے، آپ کا خان آ رہا ہے، میرا خان آ رہا ہے، اس قوم کا خان آ رہا ہے۔ پاکستان کے 26 کروڑ عوام میں سے ایک شخص کو بھی گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنے گھر کے باہر آ کر اسے سلیوٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کی پہلی اینٹ اسی دن رکھ دی جائے گی، اللہ رکھے گا جس دن عمران خان جیل سے باہر قدم رکھے گا۔ اور یہ ہفتوں اور مہینوں کی بات نہیں، یہ دنوں کی بات ہے۔ انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ خدا حافظ، اور ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔